یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ ہم جیسے انسان ہیں یا اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر مسلط کردہ کوئی اور مخلوق ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا؟ اگرچہ یہ ٹاپک بہت وضاحت طلب ہے مگر ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ دوستو، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء اور سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث بھی یاجوج ماجوج کی حقیقت بیان کرتی ہیں۔ تورات اور بائبل میں بھی گوگ اینڈ میگوگ کے نام سے ان کا ذکر موجود ہے، اور عبرانی زبان میں انہیں گوگ گیو میگوگ کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ آخر یاجوج ماجوج کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 قریشی نوجوان ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ محمد عربی سے کون سے ایسے سوال کیے جائیں جس سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے قریشی نوجوانوں کو 3 سوالات پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ محمد عربی سے اس مسافر کے بارے میں پوچھو جس نے دنیا کے مشرق مغرب اور شمال کی طرف سفر کیا، اور کہا اگر محمد عربی ان سوالات کا جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی برحق اور اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب کچھ یوں عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں جس ذوالقرنین نامی شخص کا ذکر ہے، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں یہودی عالم نے سوال کیا تھا کہ بتلائیے اس مسافر کے بارے میں جس نے دنیا کے مشرق مغرب اور شمال کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلی تحقیق مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، لیکن اب ان کی تحقیق یونیورسل ایکسیپٹیبل ہے۔ ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے ایرانی شہنشاہ تھے۔ ایران اس وقت 2 ملکوں پر منقسم تھا، نمبر 1 پارس، نمبر 2 میدیا۔ بادشاہ ذوالقرنین نے ان 2 ممالک کو ایک ملت بنا کر حکومت کی، اور یہیں سے ایران کی حکومت کا سنہرا دور شروع ہوا۔ قریباً 60 سال قبل شہنشاہ ایران نے ذوالقرنین بادشاہ کی 2500 سالہ برسی بھی منائی تھی۔ ان کا مقبرہ اور مجسمہ بھی ایران میں دریافت ہو چکا ہے۔ دراصل ذوالقرنین ان کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ ذوالقرنین کا لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا۔ چونکہ بادشاہ ذوالقرنین 2 سینگوں والا تاج پہنتے تھے، اس لیے قرآن نے انہیں ذوالقرنین کہا۔ البتہ تاریخی کتابوں میں ان کا نام سائرس ہے۔ بادشاہ سائرس نے اپنی مختصر زندگی میں 3 مہمیں شروع کیں، جن کو قرآن کچھ یوں بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی مہم کا ذکر ہے جس میں ذوالقرنین مغرب میں دنیا کے آخری کنارے تک پہنچے۔ یہ موجودہ میڈیٹرین کے ساحل کا علاقہ ہے اور سارا آرمینیا کا ایریا ہے۔ آرمینیا میں ایک جھیل ساوان ہے جس کا پانی سیاہ اور گدلا ہے۔ قرآن مجید میں اسی جھیل کا ذکر ہے۔ لہٰذا جب ذوالقرنین اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک قوم آباد تھی جس کو ذوالقرنین بادشاہ نے شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے انجام کا اختیار ذوالقرنین کو دیا اور فرمایا کہ چاہو تو اس قوم کو عذاب دے دو یا پھر اچھا سلوک کرو۔ اختیار ملنے کے باوجود ذوالقرنین نے اس قوم کے عام لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا، جو کہ بادشاہ کی بہادری اور نیک دلی کی علامت ہے۔ پھر وہ اپنی دوسری مہم کی طرف روانہ ہوئے جو کہ مشرق کی سمت میں تھی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے ان کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ بادشاہ سائرس نے مشرق میں افغانستان اور بلوچستان کو فتح کیا اور اس کی سلطنت کا پھریرا مکران تک لہرایا۔ جب ذوالقرنین مکران کے علاقوں میں پہنچا تو یہاں ایک غیر متمدن قوم آباد تھی جنہیں گڈ روسیہ کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے نزدیک مکانات کی چھتیں بنانے کا تصور نہیں تھا، محض 4 دیواری ہی مکان کہلاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں دھوپ آتی تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس قوم کو دھوپ سے اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ پھر تیسری مہم کا سفر شمال کی جانب ہوا، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا گمان ہوتا تھا
کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ یہ بادشاہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے، جو کہ شمال کی جانب بحیرہ کیسپیئن اور بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے درمیان کوہ کاف کے پیرالل پہاڑی سلسلے کی طرف ہوا، جہاں ذوالقرنین کو ایک قوم ملی جن کی زبان بالکل مختلف تھی۔ ترجمان کے ذریعے بادشاہ نے جب ان سے گفتگو کی تو کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ دراصل ان پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا جہاں سے شمالی علاقے کے وحشی لوگ متمدن آبادیوں میں گھس کر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرتے تھے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بڑے وسائل کے مالک ہیں، لہٰذا درخواست کرنے لگے کہ پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دیں تاکہ ان وحشیوں کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکیں۔ اس کام کے لیے ذوالقرنین کو مال کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ تم اپنی افرادی قوت سے میری مدد کرو، میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ ذوالقرنین نے پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو ڈھانپ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلا تاکہ وہ چادروں کے درمیان دروازوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار مضبوط بن گئی۔ یہ دیوار موجودہ دور میں روس کی ریاست داغستان کے علاقے دربند میں واقع ہے، جس کی جنوبی سطح مکمل خستہ جبکہ شمالی سطح 80% درست ہے۔ دیوار چین کے بعد یہ دنیا کی سب سے مضبوط دیوار سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی دیو ہیکل مخلوق ہے۔ یہ صرف قرآن و سنت کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے ہم قرب قیامت کی اتنی بڑی نشانی سے بے خبر ہیں، جس کا تذکرہ نہ صرف قرآن و حدیث میں تفصیل سے واقع ہے بلکہ تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج ہی وہ وحشی انسان تھے جو شمالی علاقوں میں پہاڑوں کے دروں سے گزر کر شہروں میں قتل و غارت کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج دو الگ قبائل کے نام تھے جو کہ ان کے دادا کے نام پر بنائے گئے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر موجودہ آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس کی نسل سے ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی ہی پشتیں چلی تھیں جن سے انسانی آبادی آگے بڑھی تھی۔ حام کی تمام نسل افریقی ممالک میں آباد ہیں، جبکہ سام کی نسل سے عرب اور یہود، اور یافس کی نسل سے ترک، چینی اقوام، یورپی اور سفید فام قومیں آگے بڑھیں، اور یاجوج ماجوج کی قوم حضرت یافس کی نسل سے ہے جو کہ سفید فام ہیں۔ یافس کے کئی بیٹوں کے نام تورات میں موجود ہیں، جن میں گوگ، میگوگ، توبال اور موسک بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ کو ہی عربی زبان میں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ ان کے قبضے میں جو علاقے تھے وہ موجودہ مغربی روس سے لے کر موجودہ دور کے جرمنی تک ہیں۔ یہ لوگ متمدن علاقوں میں آتے اور غریب لوگوں کو تخت و تاراج کرتے، جس سے بہت سی قومیں پریشان تھیں۔ بالآخر انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ سے ایک دیوار بنوائی اور ان کا راستہ روک لیا۔ اس دیوار میں کچھ دروازے اور بند بھی رکھے گئے تھے۔ چونکہ یاجوج ماجوج لوہے اور تانبے کی عمارتوں سے آشنا نہ تھے، لہٰذا جب بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تو بند سے تیر اندازی کر کے انہیں پسپا کر دیا جاتا تھا۔ آگے آیت مبارکہ ہے، ذوالقرنین نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس آیت میں اس دیوار کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ اب اس دیوار کے مرکزی دروازوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور جنوبی سطحیں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں، جو کہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس آیت میں جس بستی کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے وہ یروشلم ہے، جہاں سفید فام یہود آباد تھے۔ حضرت یافس کی نسل ہمیشہ سے مکار اور قتل و غارت میں آگے رہی ہے۔ تاریخ انسانیت ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی ان کا کلونیل سیلاب آ چکا ہے، جب انہوں نے درندگی کی مثال قائم کی اور ایشیا اور افریقہ کو اپنے زیر کر لیا۔ ایک دفعہ تو اگرچہ ان کو پلٹ دیا گیا، لیکن انڈائریکٹلی آج بھی ہم پر نسل یافس ہی حکومت کر رہی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز، IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے، جو کہ نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ اگلا سیلاب نسل یافس میں سے یاجوج اور ماجوج کا ہوگا، جو کہ احوال قیامت میں سے ہے۔ دنیا انسانی کی آخری جنگ آرمیگڈون، جو کہ مڈل ایسٹ میں ہوگی، جس میں یورپین پاورز اور کرسچن پاورز اتحاد کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کے لیڈر امام مہدی ہوں گے،
خراسان کے علاقے سے مسلمان افواج امام مہدی کی مدد کریں گے اور یورپین اور کرسچن پاورز کے خلاف لڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تمام عیسائی حضرت عیسیٰ کے کہنے پر مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ یہودیوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رہے کہ اس جنگ میں یاجوج اور ماجوج شرکت نہیں کریں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج کا ریلا اس جنگ کے بعد آئے گا۔ ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایسٹر سائڈ سے آئیں گے، یعنی چائنیز ہوں گے، جو کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ مختصراً یہ کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں پر مسلط کردہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہی ہیں، اور ماہرین اور تجزیہ نگاروں کے نزدیک یہ لوگ چائنیز ہوں گے، اور یہ تحقیق 99% بالکل صحیح ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اسے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ہماری اس کاوش کو اپریشیٹ کرتے رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔